الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں یہ مضمون تھا کہ اصحاب الشمال یعنی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا وہ بائیں طرف والے لوگ ہوں گے، عرش اعظم کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان پر کس طرح کا عذاب آئے گا، کس طرح کی سزا ملے گی، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ جب ان سے قیامت کے منظر اور حساب و کتاب کی بات اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے مسئلے پر بات کی جاتی تو کہتے طنزاً کہتے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ جب مٹی ریزہ ریزہ ہو گئے، بال بکھر گئے، اعضاء بکھر گئے، چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں تو کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اور کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہیں کہ جو گیا وہ آیا نہیں آج تک، تو آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہوں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری مرضی کے مطابق کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اللہ کے ہاں ایک وقت متعین ہے، اس وقت سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ بات اللہ کی اتنی سزا سخت کیوں ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اس لیے سخت ہے کہ اللہ نے مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ دیکھو، اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کیا جانا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی اللہ نے چند دلیلیں، چند مثالوں سے یہ بات واضح کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور آگے اللہ نے ایک سوالیہ انداز میں ان منکرین دوبارہ پیدا کیے جانے کو اللہ نے ایک سوالیہ انداز میں اپنی بات کی شروعات فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں نطفے سے انسان کون بناتا ہے؟ کیا اس قطرہ ناچیز کو جیتا جاگتا انسان بنا کر پیدا کرنا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس پیدائش کے مرحلے میں ذرہ برابر کسی اور کا کوئی دخل ہے؟ کیا یہ کام ماں باپ خود کر سکتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفہ پہنچا دیا
اور اس سے اولاد بن جائے۔ نہ جانے ماں باپ کتنے ماں باپ، عورت، مرد اولاد کی دن و رات کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا، اولاد نہیں آتی۔ کیا کوئی حکیم، ڈاکٹر یا گائنک کسی کی مجال ہے کہ وہ نطفے سے انسان کو پیدا کر دے؟ آپ جائیں دیکھیں، ڈاکٹروں کے ہاں بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی بھی طرح کی دوائیں دے دیں، آخر ڈاکٹر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نطفے سے انسان کو بنانا اور درجہ بدرجہ تخلیق کرنا، یعنی ابھی گوشت کا لوتھڑا بنا، ابھی خون بنا، ابھی گوشت بنا، گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھیں یا ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، دھڑکنیں پیدا ہوئیں، کیا یہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ پھر یہ بتاؤ کہ ابھی اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اب لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا، صحیح سالم ہوگا یا ناقص ہوگا، اندھا ہوگا، لولا ہوگا، کانا ہوگا یا صحت مند ہوگا؟ کیا ایک خدا کے علاوہ کوئی طے کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا دہریہ جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے اس بات کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ صحت مند ہوگا یا پیدا ہونے والا بچہ عزت دار ہوگا یا پیدا ہونے والا بچہ عالم ہوگا۔ کوئی نہیں اس سوال کا جواب دے سکتا۔ اللہ نے سب کو آ کر اس جگہ لاچار و مجبور کر دیا۔ کہنے والے کو کہنا پڑے گا کہ جس نے پیدا کرنا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کس انداز سے پیدا ہوگا، کیا روزی ہوگی، کہاں پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نہیں پیدا کر سکتے تو جس خالق نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، مان لو اس خالق کے لیے دوبارہ پیدا کرنا یا دوبارہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ انسان خدا کا بنایا ہوا اور پیدا کیا ہوا ہے، تو پھر انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پرستش کرے۔ دیکھیے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا احسان کر دے، ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے احسان کیے کہ جینے کے لیے زندگی دی، جینے کے لیے اللہ نے یہ بدن دیا اور اس کو انسان بنا کر عزت دی، اور انسان بنا کر عزت دینے کے بعد ہمارے اعضاء صحیح سالم ہیں، تو جس نے بن مانگے آنکھیں دے دیں، جس نے بن مانگے کان دے دیے، جس نے بن مانگے زندگی دے دی، جس نے بن مانگے رزق دے دیا، جس نے بن مانگے اولاد دے دی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنے احسان کیے اس کے ان احسانات کو بلا کر کسی اور کو مالک و خالق کہا جائے؟ اور اگر کہا جائے گا تو اس خالق و مالک کا غصہ کتنا بڑھے گا، جس کو آپ نے کل کی آیات میں سنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے کتنا سخت عذاب بیان کیا ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جب آدمی اپنے محسن کے احسان کو بھلا دے تو پھر اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور پھر وہ غصہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی آج کی ان آیات میں کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ صرف پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ یعنی ایک اللہ وہی طے کرتا ہے کہ کس کو۔ آپ شروع سے دیکھیں
کہ کس کو بچہ بننا ہے یا کس کو ادھورا ہو کر پیٹ کے اندر ختم ہو جانا ہے، اور کسے پیٹ سے نکلنا نصیب ہوگا، کس کو بچپن نصیب ہوگا، کس کو بچپن میں اللہ کے ہاں آنا ہوگا، کس کو جوانی بڑھاپا تک پہنچنا ہوگا، اور پھر جس کی موت کا اللہ نے جو وقت متعین کر دیا، یہ ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی کسی کو مار کر ختم نہیں کر سکتا، اور ایک لمحے کے لیے جب اللہ نے جس کا جو وقت متعین کر دیا موت کا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے کوئی دنیا کی طاقت زندہ نہیں رکھ سکتی۔ جب ہمارے ہاتھ میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، نہ ہم کسی کو زندہ کر سکتے ہیں نہ موت کو ٹال سکتے ہیں، آئی ہوئی موت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ ہمیں کس جگہ کس مقام پر موت آنے والی ہے، تو جس طرح انسان کو بنانا اور پیدا کرنا ایک اللہ کا کام ہے، اسی طرح اس انسان کو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں باقی رکھنا یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا کمال اور کام ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کی بقا اور تخلیق اور یہ سب فنا کا ہونا یہ ایک اللہ کا فعل ہے، تو آگے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بھی خدا کے قبضے میں ہے کہ وہ اللہ اس سے عاجز نہیں ہے۔ لہذا اے منکرین قیامت یا اے منکرین اللہ کے، اللہ تمہاری جگہ تم جیسے آدمی پیدا فرما دے اور تم کو ایسی صورت میں پہنچا دے جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فیما لا تعلمون، ایسی صورت پر اللہ تم کو بنانے پر قادر ہے، تمہاری شکلوں کو مسخ کر کے جانور بنا دے، اللہ قادر ہے، اور اس چیز سے اللہ کو کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، کہ انسانوں تم جانتے ہو، اب بتانے سے بھی تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا ہی نے پہلی بار نشأۃ الاولی، پہلی بار اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس سے تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ جیسے خدا نے پہلی بار بنایا ہے اللہ ایسے ہی دوبارہ بھی بنا سکتا ہے؟ پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم جو کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہیں، ہم مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اللہ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے لیے قیامت کے دن پیدا کرنا مشکل ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات اور انکار کی بات نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر فرمایا کہ پہچانو اور یقین کرو کہ مرنے کے بعد اللہ کے لیے دوبارہ سزا اور جزا کے لیے پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی خلاصہ ہے آج کی ان چند آیتوں کا۔ اللہ کا کلام کی تاثیر دیکھیں کہ اتنی بڑی بات کو اللہ نے چند آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دیا اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ایسی آیتیں ہیں کہ بڑے سے بڑے دہریے کو آپ ان آیات کی بنیاد پر خاموش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہاں اسی موضوع کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو رحم مادر میں، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو انسان کو، یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا نہ جانے کتنے انسان
رات دن اولاد کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ اب پیدا نہیں کر سکتا اللہ، نعوذ باللہ، یا موت نہیں دے سکتا۔ اللہ کو کوئی عاجز اور تھکا نہیں سکتا ہے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اس بات پر قادر ہے، یا اس بات سے کوئی تھکا نہیں سکتا اللہ کو کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو، یعنی تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے کہ پہلے نطفہ پیدا کیا، نطفے کے اندر جراثیم پیدا کیے، جراثیم سے اللہ نے درجہ بدرجہ ایک کامل مکمل انسان بنا دیا۔ جب تمہیں اپنی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر یہ کیوں سبق نہیں لیتے کہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ۔